آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں کلیدی استحکام کو وسعت دینے میں بھارت جاپان ساجھیداری اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے آج نئی دلی میں 8ویں بھارت جاپان بھارت بحر الکاہل فورم سے خطاب کیا۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے کل ہونے والے پہلے مرحلے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گرو نانک جینتی پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ وارانسی میں آج شام دیو دیپاولی منائی جائے گی اور فلپائنس میں شدید آندھی طوفان کلمائیگی میں کم از کم 66 افراد کی موت ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں کلیدی استحکام کو وسعت دینے میں بھارت اور جاپان کے درمیان شراکت داری کا اہم رول ہے۔ وہ آج نئی دلی میں 8ویں بھارت جاپان بھارت بحر الکاہل فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ گزشتہ کچھ دہائیوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ساجھیداری مضبوط ہوئی ہے اور اب پہلے سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جاپان ساجھیداری میں صلاحیت سازی کو بروئے کار لانے، سپلائی نظام کو مستحکم بنانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور خلا کے شعبے میں سرمایہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دو بڑی جمہوریت اور وسیع ساحلی خطے والے ملک ہونے کے ناطے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں بھارت اور جاپان پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے کل پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ویشالی ضلع کے راگھوپور، مہنار اور مہوا جیسے اہم حلقوں میں این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن کے درمیان سخت مقابلہ رہے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل پہلے مرحلے کے تحت ویشالی ضلع کے سبھی 8 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ راگھوپور میں آر جے ڈی کے سینئر لیڈر اور مہا گٹھ بندھن کے وزیر اعلی کے امیدوار تیجسوی پرساد یادو 2 مرتبہ یہاں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور اب وہ تیسری مرتبہ جیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بی جے پی نے سابق ایم ایل اے ستیش کمار کو ان کے خلاف انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ اس اہم سیٹ پر 3,40,000 سے زیادہ ووٹر 13 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ مہوا حلقے میں بھی جن شکتی جنتا دل کے تیج پرتاپ یادو، آر جے ڈی کے موجودہ ایم ایل اے مکیش کمار روشن اور ایل جے پی رام ولاس کے سنجے کمار سنگھ کے درمیان سہ رخی مقابلہ ہے۔ ویشالی ضلع میں بی جے پی 4 سیٹوں پر، جے ڈی یو 3 پر اور ایل جے پی رام ولاس 1 سیٹ پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ دوسری جانب مہا گٹھ بندھن نے 8 سیٹوں کے لیے 9 امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے، جبکہ آر جے ڈی 7 سیٹوں پر اور کانگریس اور سی پی آئی 1 سیٹ پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ راگھوپور سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ اتر پردیش کے مرزا پور میں آج صبح چنار ریلوے اسٹیشن پر ایک ریل گاڑی کی زد میں آنے سے کم از کم 6 افراد کی موت ہو گئی۔ ریاست کے وزیر سنجیو کمار گوڑ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے کہ وزیر موصوف نے متاثرہ کنبوں کے لیے معاوضے کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سکھ مذہب کے بانی شری گرو نانک دیو جی کا 556واں پرکاش گرو پرب مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہ 1469 میں کارتک مہینے میں مکمل چاند والے دن لاہور میں رائی بھوئی کی تلونڈی میں پیدا ہوئے تھے، جسے اب ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شری گرو نانک دیو جی ایک عظیم روحانی معلم تھے جنہوں نے دیانت داری، رحم دلی اور مدد کرنے کے جذبے سے جینے کے بارے میں لوگوں کو طرز دینے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پنجاب میں بڑی تعداد میں عقیدت مند ارداس کے لیے گردواروں میں پہنچ رہے ہیں۔ سلطان پور لودھی میں گردوارہ بیر صاحب اور امرتسر میں سری ہرمندر صاحب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ آج صبح سویرے سے ہی ملک اور بیرون ملک کے عقیدت مندوں کا گردواروں میں پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گردواروں سمیت ریاست کے دیگر مقامات پر لنگر وغیرہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور گربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شام کے وقت امرتسر میں سری ہرمندر صاحب
صاحب اور دیگر گردواروں میں دیپ مالا اور ایسی آتش بازی کا اہتمام کیا جائے گا جس سے فضائی آلودگی نہ پھیلے۔ جالندھر سے راجیش باری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شمیم عرفان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گرو نانک جینتی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ موقع گرو نانک دیو جی کے نظریات اور اقدار کو زندگی کا حصہ بنانے اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کی خاطر تحریک دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرو نانک جی کے پیغامات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حق، انصاف اور ہمدردی پر مبنی زندگی ہی اصل کامیابی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس پوتر موقع پر نیک خواہشات پیش کی اور ہر کسی کے لیے امن، صحت اور خوشحالی کی دعا کی۔ اتر پردیش کے شہر وارانسی میں آج دیو دیپاولی منائی جا رہی ہے۔ یہ تہوار پوتر دریا گنگا کے کنارے دیوالی کے جشن میں دیوتاؤں کی دھرتی پر اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کارتک پورنیما پر صبح سویرے اس وقت ہوتا ہے جب عقیدت مند اپنی آتما کی شدھی کے لیے پوتر دریا میں گنگا اسنان کرتے ہیں۔ شام ہونے پر دیپ دان کے طور پر گھروں، مندروں اور گھاٹوں میں مٹی کے ہزاروں دیے روشن کیے جاتے ہیں۔ شام کے وقت پجاری منتروں، شنکھ اور گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ گنگا آرتی انجام دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کئی اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح کم کیے جانے کے ساتھ اس سال 22 ستمبر کو جو جی ایس ٹی بچت اتسو شروع ہوا تھا اس سے ملک بھر کے شہریوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات سے ناگالینڈ کی معیشت کو کس طرح تقویت مل رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ حالیہ جی ایس ٹی اصلاحات ناگالینڈ کی معیشت کو مستحکم بنانے کی سمت ایک اہم قدم ثابت ہوئی ہیں۔ مختلف صنعتوں میں ٹیکس شرحوں کو معقول بنائے جانے سے ناگالینڈ میں سیاحت کے شعبے کو فائدہ ہوگا، جس میں ٹور آپریشن، ہوٹل اور ہوم سٹیز شامل ہیں۔ اس طرح ریاست میں ہوٹل میں ٹھہرنا اب کم خرچ ہو گیا ہے اور اس سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ نئی جی ایس ٹی اصلاحات سے ناگالینڈ کی کافی کے لیے بھی نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور جی ایس ٹی شرح کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ ان اصلاحات سے ناگالینڈ میں جامع ترقی، کاریگروں، کسانوں اور چھوٹے کاروباری اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے نئے مواقع سامنے آئے ہیں۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ عالمی یونیورسٹیز کی کیو ایس درجہ بندی 2026 میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی عالمی سطح پر 123واں مقام حاصل کر کے ملک کے سرکردہ ادارے کے طور پر ابھرا ہے۔ مجموعی طور پر بھارت نے ریکارڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور عالمی فہرست میں اس کے 54 ادارے شامل ہیں، جس سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمائندگی والا یہ چوتھا ملک بن گیا ہے۔ IIT دلی کے بعد 129ویں مقام پر IIT بامبے ہے، 180ویں مقام پر IIT مدراس اور 215ویں مقام پر IIT کھڑگپور ہے۔ دلی یونیورسٹی بھی سرکردہ 350 اداروں میں شامل ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نے نیو یارک شہر کے میئر کا انتخاب جیت لیا ہے۔ انہوں نے آج آزاد امیدوار اینڈریو سیومو کو شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ممدانی شہر کے پہلے مسلم اور سب سے نوجوان میئر بن گئے ہیں۔ وہ 1 جنوری 2026 کو نیو یارک کے میئر کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ فلپائنس میں شدید آندھی طوفان آنے سے کم از کم 66 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔ کلمائیگی نام کا یہ شدید طوفان کل وہاں پہنچنے کے بعد کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اس کے زیر اثر اب بھی 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ 49 اموات سیبو میں ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بیشتر اموات چٹانوں کے ٹکڑے گرنے، سیلاب کے آنے اور ملبے میں پھنس جانے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں کلیدی استحکام کو وسعت دینے میں بھارت جاپان ساجھیداری اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے آج نئی دلی میں 8ویں بھارت جاپان بھارت بحر الکاہل فورم سے خطاب کیا۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے کل ہونے والے پہلے مرحلے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اتر پردیش کے مرزا پور میں آج صبح چنار ریلوے اسٹیشن پر ایک ریل گاڑی کی زد میں آنے سے کم از کم 6 افراد کی موت ہو گئی۔ آج پورے ملک میں گرو نانک جینتی اور دیو دیپاولی منائی جا رہی ہے اور فلپائنس میں شدید آندھی طوفان کلمائیگی میں کم از کم 66 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔